السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اماراتی وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے قانون شہریت میں ترامیم کر دی گئیں۔ غیر ملکیوں کے لیے اماراتی شہریت کا اعلان کر دیا۔ امارات میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ اماراتی حکومت نے لوگوں کو ریلیف دینے کی خاطر اس بار بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، تاہم ڈیزل کی قیمت کی کمی کر کے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں 12 اموات ریکارڈ، نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ دبئی میں ملازمت کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ دبئی اور اسرائیل کے درمیان تجارت سے 15,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ چند ماہ کے اندر تجارتی حجم 1 ارب درہم تک پہنچ گیا۔ نجی کمپنیوں میں ملازمت کرنے والے پاکستانی ہوشیار ہو جائیں ورنہ 10 لاکھ درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں 12 اموات ریکارڈ، نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 30 جنوری بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 3,647 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,661 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,770 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 2,72,769 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 12 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 838 ہو گئی ہے۔ نجی کمپنیوں میں ملازمت کرنے والے پاکستانی ہوشیار ہو جائیں ورنہ 10 لاکھ درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کمپنی کا کوئی موجودہ یا سابقہ ملازم اپنی کمپنی کی کلاسیفائیڈ معلومات آن لائن شیئر کرے گا تو اسے قید کی سزا دی جائے گی یا پھر 1 ملین درہم تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بعض صورتوں میں قید کے ساتھ 1 ملین درہم جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ 2012 کے فیڈرل لاء کے مطابق اگر کوئی شخص بغیر اجازت اور اختیار کے اپنی کمپنی یا ملازمت سے متعلق کوئی ڈیٹا یا خفیہ معلومات کسی کمپیوٹر نیٹ ورک، ویب سائٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کسی اور ذریعے سے ظاہر کرتا ہے تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، جس پر اسے سزا اور جرمانہ ہوگا۔ دبئی میں ملازمت کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ دبئی اور اسرائیل کے درمیان تجارت سے 15,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ چند ماہ کے اندر تجارتی حجم 1 ارب درہم تک پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پائے ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں، تاہم ان چند ماہ کے دوران ہی دونوں ممالک کے ثقافتی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات اس قدر تیزی سے بڑھے ہیں کہ دیگر ممالک بھی حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک انتہائی خوشگوار دور سے گزر رہے ہیں۔ دبئی کے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ اسرائیل اور دبئی کے درمیان گزشتہ 5 ماہ کے دوران ہی تجارتی حجم 1 ارب درہم تک پہنچ گیا ہے۔ اگلے 5 سالوں کے دوران یہ تجارتی حجم 15 ارب درہم تک پہنچنے کا امکان ہے۔ امارات میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ اماراتی حکومت نے لوگوں کو ریلیف دینے کی خاطر اس بار بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، تاہم ڈیزل کی قیمت کی کمی کر کے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا وبا کے باعث اگرچہ معاشی سرگرمیاں خاصی حد تک بحال ہو گئی ہیں، تاہم ابھی تک لاکھوں افراد کئی ماہ کی معاشی پریشانی سے باہر نہیں نکل پائے۔ ہزاروں افراد بے روزگار ہیں اور کئی افراد کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اماراتی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ماہ فروری 2021 کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ فروری کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ماہ جنوری کی سطح پر ہی برقرار رکھی جائیں گی، تاہم ڈیزل کی قیمت میں کمی کر کے اب ڈیزل 2.01 درہم فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔
اماراتی وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے قانون شہریت میں ترامیم کر دی گئیں، غیر ملکیوں کے لیے اماراتی شہریت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت نے قانون شہریت میں ترامیم کر دی ہیں، جن کے تحت سرمایہ کار، خاص ٹیلنٹ رکھنے والوں اور دیگر پیشہ ور افراد کو اماراتی شہریت دی جائے گی۔ اس ویزا کیٹیگری میں سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، فنکار، رائٹرز اور ان کے گھر والے بھی شامل ہوں گے۔ دبئی کے فرمانروا اور اماراتی وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے کہ مختلف شعبوں کے حامل افراد کو اماراتی شہریت دی جائے گی۔ ٹویٹ کے مطابق اس نئے قانون کا مقصد دنیا بھر کے قابل اور لائق ترین افراد کو امارات کی شہریت دے کر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ امارات کی ترقی کا سفر تیز تر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔